آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس کمی آ کانفرنس۔ رہی ہے، اس کا ریلیف جو ہے وہ ڈائریکٹ عوام تک پہنچے، جس میں آئل پرائسز ہیں، جس میں کوکنگ آئل ہے، جس میں آٹا ہے، جس میں گندم ہے، یہ تمام چیزیں کا فوکس جو پرائم منسٹر کا اس وقت ہے. اور جس طرح ایگریکلچر کے اندر جس طرح کسان پیکج دیا تھا، اب اس کی قسط نمبر 2 آ رہی ہے، جس کی وجہ سے پہلی کسان پیکج میں بمپر کراپس پاکستان کی تاریخ کے دیکھے گئے. اور اس کے بعد جو ایکسپورٹس ہیں، آئی ٹی ہے سیکٹر، انرجی اور پاور کا سیکٹر ہے، سولرائزیشن کا سیکٹر ہے، یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام متعارف کیا جا رہا ہے اس بجٹ کے اندر، جس کی تمام جو مشاورت ہے اور ریکمنڈیشنز ہیں اور اس کی جو فائنل ریکمنڈیشنز ہیں وہ پرائم منسٹر اس کی چیئرنگ جو میٹنگز ہیں اس کو چیئر کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک سال میں جو اس کولیشن گورنمنٹ کا تعمیری اور جو معیشت کا 4 سال جنازہ نکالا گیا، اس کو مثبت اشاریے میں تبدیل کرنا، وہ جو سمت ہے معیشت کے استحکام کی وہ صحیح کرنا. لیکن یہ بات میں آج پاکستان کی عوام سے کرنا چاہتی ہوں، جو لوگ اس وقت مجھے ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، کہ کسی ملک میں معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا جس میں سیاسی استحکام نہ ہو. معیشت کا استحکام ڈائریکٹلی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ جڑا ہے. کسی ملک نے دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی اکنامک سٹیبلٹی کے ان کے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کیا جب تک وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو، وہاں امن نہ ہو، اور اس کے اندر جو معیشت کا استحکام، IMF پروگرام کا پورا جو ایک کمپلیٹ ہونا، اس کے ساتھ ساتھ 14,000 میگا واٹ بجلی، کیونکہ 19 اور 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، اس کے ساتھ دہشت گردی کا خاتمہ، یہ سب کام ایسے نہیں ہو گئے. یہ سب کام نواز شریف کے اس ویژن کے مطابق تھے کہ انہوں نے جب 2013 میں حکومت سنبھالی تو انہوں نے صوبوں کے اندر جہاں میجورٹی جو پارٹیز تھیں ان کو حکومت بنانے کا موقع دیا، تاکہ ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ قائم ہوگی. تو ان کو پتا تھا بجلی بھی بنے گی، امن بھی آئے گا، معیشت کو بھی استحکام ملے گا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی صرف تب آئے گی، سی پیک بھی صرف تب آئے گا. اور وہ تمام ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ذات کے اوپر ہو کر، کیونکہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ 2013 میں، 14 میں، 15 میں اسی طرح گالیاں دیتا تھا، اسی طرح ڈی چوک کے اوپر قبریں کھودتا تھا، اسی طرح سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکاتا تھا، اسی طرح ایک فساد، انتشار، نفرت کی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی جو ایک پوری مائنڈ سیٹ کی ایک تسلسل ہے وہ جاری تھا. لیکن وزیر اعظم نواز شریف نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو انشور کرنے کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو اور جماعتوں کو اکٹھا کیا اپنی ذات سے اوپر جا کر. اور اس کے بعد 2018 کے بعد جو مسلط ہوا مائنڈ سیٹ، اس مسلط شدہ مائنڈ سیٹ نے وہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اپوزیشن کو جیلوں میں، سزائے موت کی چکیوں میں، لوگوں کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، میڈیا کو، سب کو جیلوں کے اندر ڈال کر انہوں نے 4 سال معیشت کا جنازہ نکالا، عوام کی روزگار کا جنازہ نکالا، روٹی، چینی، بجلی، گیس، دوائی مہنگا کیا، 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا، ترقی کی شرح 6.2% پر ترقی کرتا ہوا ملک منفی پہ لے کر گئے، اور کہتے ہیں ہم نے ملک کی معیشت کو استحکام دیا تھا. IMF کا پروگرام لے کر آئے، اس کی وائلیشن کی، اس کو سسپینڈ کیا، اور اس کے بعد جو 18 سے 22 تک کا سفر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد اسی مائنڈ سیٹ نے اسی مشن کے مطابق، جنہوں نے فورن فنڈنگ کی ہوئی تھی، باہر سے پیسہ منگا کر انٹرنیشنلی فنڈنگ کر کے وہاں لابیسٹ کو ہائر کر کے، یہ پورا ایک مشن ہے. ملک کی بربادی، معیشت کی تباہی، کوئی ملک پاکستان سے بات نہ کرے، تمام دوست ممالک ناراض ہو جائیں، کشمیر کا سودا ہو جائے، معیشت کا جنازہ نکل جائے، عوام کا روزگار ختم ہو جائے، ملک میں دہشت گردوں کو دوبارہ سے پناہ دے دی جائے. کوئی اس میں ایک ون ٹریک مشن ہے. اس ون ٹریک مشن کے مطابق تمام چیزیں ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں، تمام چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں، اور اس کو پورا آرکیسٹریٹ کر کے پھر اس کے اراؤنڈ ذہن سازی کی جاتی ہے. پھر یہ 2018 سے لے کر 2022 کا سفر آپ کے سامنے. پھر یہ جو ایک سال گزرا ہے پچھلا، کاغذ لہرا کر سائفر جیسے سینسٹیو معاملات پر کہ امریکہ نے سازش کر کر میری حکومت گرا کر امپورٹڈ حکومت لے آئی ہے. وہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اس کا جو قرعہ ہے وہ کہاں ختم ہوا؟
محسن نقوی صاحب کے اوپر. اور وہی یو ایس جو کہ ان کے مطابق ان کی حکومت ختم کر کے امپورٹڈ حکومت لے آیا تھا, آج اس کے ترلے اور منتیں اور پاؤں پکڑے جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ جو سائفر کی کہانی وہ آہستہ آہستہ جب دم توڑ رہی تھی, تو وہی جو مشن اور جو ذہنیت تھی اس نے کیا کیا, اس نے کہا جی وہ لانگ مارچ کروں گا, ملک بچاؤں گا. ٹانگ کے اوپر وہ چھرے لگے, کیا لگا میں اس پہ جانا نہیں چاہتی, پلستر باندھ کے وہی ذہن سازی اور مشن کو پلان کرنے کی سازش شروع ہو گئی. اس کے بعد آئی ایم ایف پروگرام جب اسٹاف لیول اگریمنٹ قریب آتا تھا, یہ شخص فساد, دنگا, گنڈا گردی, ملک جلاؤ, گراؤ, مارو, پھینکو, یہ اس کی مائنڈ سیٹ شروع ہو جاتا تھا. آئی ایم ایف اپنا پروگرام تھا, یہ دستخط کر کے لے آئے تھے, انہوں نے وائلیٹ کیا, انہوں نے کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک لائی. اور اس کے بعد جب وہ قریب آتا تھا, خیبر پختونخوا کا وزیر خزانہ لیٹر لکھ رہا ہے, پنجاب کا وزیر خزانہ لیٹر لکھ رہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام مت کرنا ان کے ساتھ. اس کے بعد وہ دم توڑنا چیز شروع ہو گئی. تو اس کے بعد وہ 190 ملین توشہ خانہ, فورن فنڈنگ, اس کے کیس کی کہانی جب انویسٹیگیشن کے قریب آ گئی تو ایک اور جو لیول تھا وہ اچیو کرنے کے لیے زمان پارک آپریشن, پولیس لے کے جاتی ہے وارنٹ تو پیٹرول بم پھینکتا ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر کے خواتین کو ہیومن شیلڈز بناتا ہے, پولیس والوں کے سر پھاڑتا ہے, فساد, دنگا, لاہور جلا دیا, ادھر لانگ مارچ میں اسلام آباد جلا دیا, میٹرو اسٹیشنز جلا دیے, درخت جلا دیے, بلڈنگز جلا دی. یہ پورا وہ مشن, وہ ذہن سازی, وہ پورا کام اس وقت ایٹ اٹس پیک تھا. اس کے بعد زمان پاک میں جو ہوا وہ پوری دنیا میں وہ نظارے پاکستان کے گئے, لیکن مشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, کیونکہ ایک طرف انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہو رہی تھی اور دوسری طرف ان کا بیانیہ دم توڑا تھا. کیونکہ باجوہ صاحب نے میری حکومت گرائی, مجھے کہا اسمبلی توڑ دو, میں اسمبلی میں نے توڑ دی, انہوں نے کہا میں الیکشن دے دوں گا, الیکشن نہیں دیے مجھے. باجوہ صاحب کو میں نے بند کمرے میں فل لائف ٹائم ایکسٹینشن دی, انہوں نے میری حکومت نہیں بچائی, انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں بنایا. یو ایس نے میری حکومت کے خلاف سازش کر دی, محسن نقوی میں میری سازش دم توڑ گئی. پھر جی آ گیا زمان پارک میں جب اچھی طرح ملک کی جا گسائی ہو گئی, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, اس کے اوپر سارے جب کارنامے فیل ہو گئے, کیونکہ عوام کو اور فورن میڈیا کو ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ بات کرنی شروع کرتے ہیں تو فورن میڈیا کہتا ہے کہ یار یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی ہے. لیکن جب وہ ان کو امیجز ملتے ہیں, جب وہ فوٹیجز ملتے ہیں کہ یہ اپنی ایمبولینسز جلا رہا ہے, اپنا ہی اسکول جلا رہا ہے, اپنے ہی اسپتال جلا رہا ہے, یہ ملک کے جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں, جو تنصیبات ہیں, ان کو اٹیک کر رہا ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ ایک مشن ہے, ایک ٹارگٹ ہے, وہ اس نے پورا کرنا ہے. اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ, بلیک ڈے, سانیہ ملک کے اندر ہوا. اس سانیہ کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے بلڈنگز جلائیں, ریڈیو پاکستان جلایا, انہوں نے سینسٹیو انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کیا, ایمبولینس جلائی, اسکول جلائے, ہسپتال جلائے. یہ سیاست ہے. اگر اس ملک میں معیشت کو استحکام نہیں آ رہا تو اس کا ذمہ دار یہ مائنڈ سیٹ اور یہ مشن ہے جو ملک کے خلاف چل رہا ہے. اگر اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ رہی تو اس کا ذمہ دار یہ مشن ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے جو ملک کے خلاف کام کر رہا ہے. اگر اس ملک کے اندر کاروبار ایٹ سٹیک ہے, اس ملک کے اندر جو اس وقت ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, جو اس ملک کے اندر ہم نے کہا تھا کہ اٹیک کرو سینسٹیو تنصیبات کے اوپر, ہم نے کہا تھا کہ وہ آرکیسٹریٹ کرو پورا پلان, اور شہداء کی جو ایمبلمز ہیں, جو نشانیاں ہیں, جو ان کی یادگاریں ہیں, ان کی بے حرمتی کرو, ان کے اوپر پتھر مارو. ہم نے یہ تمہیں مشورے دیے تھے. یہ ذہن, یہ وہ مشن ہے جس کی طرف یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت, ایک ذہن سازی کے تحت چلتا ہے, کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی بھی ختم نہ ہو, اس ملک میں اکنامک سٹیبلٹی بھی نہ ہو, اس ملک کے اندر دہشت گردی بھی ختم نہ ہو, جس میں یہ کنٹریبیوٹ کر کے گیا اس دہشت گردی کی دوبارہ جو لہر آئی ہے, وہ اس ملک کے نوجوان کو روزگار بھی نہ ملے. یہ وہ فورن فنڈنگ کا جو مشن اس کو دیا گیا تھا, جو ٹارگٹ اس کو دیا گیا تھا, جو 4 سال انفنش ٹاسک کرا ہے. پھر کبھی وہ ان کے وہ صاحب ہیں جن کا نام ہے, جو لاہور کے, ان کے کراچی کے ان کے عہدے دار ہیں, ان کو کہتا ہے کہ یہ عمران محبوب صاحب جو پی ٹی آئی کے عہدے دار ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, انفلوئنسر ہیں, کہتا ہے وہ
कर्नल तनवीर साहब थे जिन्होंने अटैक कराया था, वो तस्वीरें आ गई। फिर कहता है इतना ये जो एक जहन है ये इतना एक एक्सट्रीम लेवल पे जाता है कि जेलों में जो ख़वातीन हैं उनके रेप हो गए हैं, जेलों में जो ख़वातीन हैं उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो गई हैं। वो बाहर आके कह रही हैं जी हमारे साथ कोई किसी किस्म का बुरा सलूक नहीं हुआ। वो जिनके ऊपर जो कह रहा है कि उनके रेप्स हुए, वो बाहर आके बेचारी ख़वातीन वजाहतें दे रही हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। ये वो ज़हनियत है। फिर बाहर बैठकर मीडिया के सामने बाहर बैठकर कहता है जी मुल्क में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गई है, अब अगला लेवल अचीव करना है ना, टारगेट अपना, क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल तो करना है। वो जब हर किस्त उसकी फेल हो जाती है, जब हर उसका कारनामा फेल हो जाता है, जब हर उसकी साजिश फेल हो जाती है, जब मुल्क गद्दारी और मुल्क दुश्मनी की हंडिया बीच चौराहे फूटती है, तो उसके बाद क्या कह रहा है उनको कि आप मिलिट्री एड बंद कर दें, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन कर दें। ये तो पाकिस्तान के दुश्मन को बात करनी चाहिए। ये तो वो ममालिक जो पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के दिफा के खिलाफ बात करते हैं, ये तो उनको बात करनी चाहिए कि आप मिलिट्री एड पाकिस्तान की बंद कर दें। और फिर उनको जाके वो तरले मिन्नतें करता है कि ये पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाएं। ये अंदाज़ा है, वो जो लोग इसको देखते हैं, जो लोग बाहर बैठे जो इसको सुनते हैं, उनको ये पता होना चाहिए। वहाँ वो लोगों को प्लांट करता है कि जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है उनको इंसाइट करता है कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ आप बयान दें। वो कहते हैं दिस इज़ नो ह्यूमन राइट मसला, दिस इज़ पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड वी विल नॉट कॉमेंट ऑन इट। वहाँ रोज़ तमाशे लगा देता है। और अब जो अचीव कर रहा है टारगेट, ये मुल्क दुश्मन लोग करते हैं, जिनको पाकिस्तान के माशी, पाकिस्तान के दिफाई और पाकिस्तान के कौमी मफाद के साथ कोई सरोकार नहीं है। ये वो गुफ्तगू करते हैं, ये वो इंसाइट करते हैं चीज़, ये वो साजिशें करते हैं। मतलब तुम ऐसे खुदकश बमबार हो कि कभी मईशत पे फट जाते हो, कभी अवाम के रोज़गार पे फट जाते हो, कभी नौजवान के रोज़गार पे फट जाते हो, कभी तुम तरक्की की, जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा हो उस पे फट जाते हो। तुम चाहते क्या, मुल्क की सलामती पे फट जाते हो तुम। और ये सब कुछ ये ऐसे नहीं हुआ 9 में, ये 9 में और ये साइफर ऐसे नहीं लहराया गया था। ये वो पूरा मिशन है जो फेल होता है, ये अगली किस्त उसकी, अगला मरला उसका तय करने के लिए एक नया शोशा छोड़ देता है। और ये भी मैं बता दूं कि ये हर आदमी को हर वक्त कोई भी बहरूपिया, कोई भी फ्रॉडिया, कोई भी साजिश, कोई भी प्रोपेगेंडा हर वक्त बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कोई भेड़ बकरियां नहीं होता, लोग अकल रखते हैं। और बात सिर्फ क्या है, क्यों ये सारा कुछ हो रहा है? तुमने अदालत नहीं जाना, तुमने 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं देना, तुमने अपने लगे इल्ज़ामों का जवाब नहीं देना, तुम और ये खाली करप्शन का मामला भी नहीं है, ये बात उससे आगे जा चुकी है। करप्शन तो उन्होंने एज अ बाय प्रोडक्ट की, क्योंकि इनको मुसल्लत कर दिया गया, कौमी खजाने पे बैठा दिया गया, तो उन्होंने कहा चलो दाव लगता है तो साथ ये काम भी कर लें, जेबें भी भर लें। जो कर्जे लेने थे, जो पैसे मेट्रो पे लगने थे, अस्पतालों पे लगने थे, स्कूलों पे लगने थे, वो इन्होंने अपनी जेबों में डाल लिए। तोशा खाना को लूटा, कौमी खजाने को लूटा, कैबिनेट के अंदर लूटा, मतलब कोई काम ऐसा नहीं, वो तो बाय प्रोडक्ट। अब मैं इस बात को बिल्कुल, पाकिस्तान की अवाम ये चीज़ समझ चुकी है कि वो बाय प्रोडक्ट था मुसल्लत होने का, कौमी खजाने पे रहने का। लेकिन जो मिशन है वो पाकिस्तान की, ये जो प्लानर्स हैं ना, जो पैसा देते हैं, जिनके पैसे से बाहर लॉबियस्ट खरीदे जाते हैं मुल्क के ख़िलाफ़, जिस फॉरेन फंडिंग के ख़िलाफ़ बाहर सोशल मीडिया के नेटवर्क्स बनाए जाते हैं, बाहर पूरा नेटवर्क बनाया जाता है जो आज वहाँ ब्रीफिंगें दे रहा है कि अगर मुल्क के अंदर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, अगर इसकी पार्टी को, PTI को बैन करने की बात हो रही है, उसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। ये फ़ैसला उनको करना पड़ेगा कि ये अगर बिखर रही है पार्टी, क्योंकि इस अज़ाइम का और इस मिशन का उन लोगों को पता चल रहा है कि ये कर क्या रहा है, मुल्क के खिलाफ गुफ्तगू। और ये जो मिलिट्री एड की, सैंक्शंस की मैं बात कर रही हूँ, ये वहाँ जाके इसके जो ओहदेदार हैं, PTI के अपने इंटरनेशनल चैप्टर्स के जो ओहदेदार हैं, वो जाके लोगों को रेजोल्यूशनें साइन करवा रहे हैं,
کہ پاکستان کی ملٹری ایڈ کو بند کیا جائے. مطلب 9 ماہ تم نے کیا ملٹری کے اوپر حملہ کر کے, افواج پاکستان اور سینسٹیو تنصیبات کے اوپر حملہ کر کے, شہداء کی یادگاروں کے اوپر حملہ کر کے. ایک وہ 9 مئی تھا, اور اب اس کی دوسری قسط جو ہے تم نے شروع کر دی ہے کہ تم ملک کو یہ نقصان پہنچاؤ. یہ ملک دشمن لوگ کرتے ہیں, یہ کوئی سیاست نہیں ہے, یہ ملک دشمنی ہے, یہ ملک کے ساتھ غداری ہے. اور یہ سازش, یہ مشن ہر دفعہ اس کا ناکام ہوتا ہے کیونکہ یہ بے نقاب ہوتا ہے. یہ ہر دفعہ جو سازش کرتا ہے یہ اس کے آگے یہ بے نقاب ہوتا ہے, کیونکہ یہ پورا تسلسل کے ساتھ جھوٹ گڑا جاتا ہے, پھر اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے, پھر اس کے اندر ٹولز استعمال ہوتے ہیں, پھر اس کے اندر فنڈنگ ہوتی ہے, پھر اپنے جتنے وہاں اہلکار ہوتے ہیں اس سازش کو, جو فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں, اس کے سہولت کار ہوتے ہیں, ان کو اپنے مشنز پہ لگا دیا جاتا ہے. جیسے 9 مئی کو بتایا, جو بلڈنگز ہیں ان پر پہنچو, جو دکھائی اس پر پہنچو, فلانی GHQ پہ وہ لوگ جائیں گے حملہ کرنے, اپنی پوزیشنز لے لو. یہ کیا ہے؟ یہ سیاست ہے؟ یہ کوئی محب الوطن کر سکتا ہے؟ اور تم سمجھتے ہو کہ تم باہر بیٹھ کے 2 جھنڈے رکھ کے فورن میڈیا پہ گفتگو کر کے تم یہ سمجھتے ہو پاگل بنا دیا میں نے؟ تم پاگل ہو. تمہاری سازش بے نقاب ہو چکی ہے, تمہارا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے, تمہاری ملک دشمنی اور ملک کے ساتھ غداری بے نقاب ہو چکی ہے. اور آج یہ جو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا کہ جی یہ اکنامک سٹیبلٹی لائی جائے, اکنامک سٹیبلٹی یہ ان کو بھی پتہ ہے, یہ ان سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اکنامک سٹیبلٹی ملک میں تب آئے گی آپ سونے کا بجٹ دے دیں, آپ بہترین بجٹ دے دیں. اور جو ہم نے دیا پچھلے سال بھی IMF کے پروگرام, سسپینڈڈ پروگرام کو دوبارہ سے ہم نے ری نیگوشیشن کے اوپر لے کر آئے اور ایک بجٹ دیا جس میں کسان کے لیے, IT کے لیے, ایکسپورٹس کے لیے, سولرائزیشن کے لیے, ویمن کے لیے, یوتھ کے لیے پورا ایک بجٹ جو تھا وہ دیا گیا. ایگریکلچر کے لیے اس سے بہترین بجٹ اس دفعہ دیں گے. لیکن یہ بات ان اکنامک ایکسپرٹس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی, انتشار, فساد یہ نہیں ختم ہوگا, اس کو صرف تب آرام آئے گا. ان کے مشن یہ تب اختتام ہوگا مشن جب اس ملک کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کوئی بات نہ کرے, کو سینکشنز لگ جائیں, اس ملک کے ساتھ کوئی دوست ممالک کھڑا نہ ہو. کشمیر کا سودا کر دیا لیکن انفنش ٹاسک ہے. یہ چاہتا ہے کہ کوئی ملک پاکستان کا ساتھ نہ دے کشمیر کے کاز کے اوپر. کوئی جو انٹرنیشنل ڈپلومسی ہے اس میں پاکستان کا ساتھ کوئی دوست ممالک نہ دیں. یہ سب اس کا تماشا ہے, اور اس سب کا ذمہ دار وہ مائنڈ سیٹ ہے, وہ مشن ہے جو ملک کے خلاف کام کر رہا ہے. کبھی لوگوں کو استعمال کرتا ہے, کبھی نوجوانوں کو استعمال کرتا ہے, ان کی ذہن سازی کرتا ہے, مطلب لوگوں کو, لوگوں کے بچوں کو یوز کرتا ہے. ویمن اور کون سا سیاسی لیڈر ہوگا ملک کی تاریخ یا دنیا کی تاریخ میں کہ بار ہیومن شیلڈز کی طرح استعمال کرے بچوں کو اور خواتین کو, اور صرف اس لیے استعمال کرے کہ ان کے اوپر کوئی ایسی چیز ہو جائے جو ریسٹرینڈ حکومت رسپانسبل شو کرتی ہے. کہتے ہیں جی 9 مئی کو کیوں نہیں فورس استعمال کی گئی, کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ چاہتا تھا سڑکوں پہ لاشیں اور خون گرے. آج جو ہیومن رائٹس کا واویلا کر رہا ہے نا, جو دنیا اس کو مسترد کر رہی ہے, صرف PTI کے آفیشیل انٹرنیشنل اکاؤنٹس کے اوپر شور مچا ہوا ہے, وہ اس لیے دنیا اور ممالک اس کو کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کی اصلیت جان چکے ہیں. میں بڑا پرامن ہوں, میری ساری سیاست جو ہے وہ بڑی امن بیسڈ ہے. کہ تم قبریں کھودنا کیپٹل کے اندر, OIG, زیبا جج